کہ کامیاب ہو گیا. اور جو بندہ خاموشی کا عادی ہو، سوچ اس کی فکر بہت بلند ہوتی ہے، وہ بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے جس کی زبان کنٹرول میں اس کے. اور جو بندہ اپنی زبان پر کنٹرول نہ کر پائے وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا، کیونکہ بک بک کی یہ جو عادت ہے بندے کو کھا جاتی ہے، اس کی عقل کو، اس کی صلاحیت کو ڈبو دیتی ہے، اور معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زبان سے لوگ نہ بچنا چاہتے ہیں. ایک بندہ خوب صلاحیتوں والا ہے اور اس کی زبان نہیں چلتی ہے، وہ بندہ کم بولتا ہے، لوگ اسے کامیاب کہتے ہیں. لیکن ایک بندہ ایسا ہے، پیسہ ہے، دھن ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن زبان بہت چلتی ہے، لوگ اسے اہمیت دینا چھوڑ دیتے، کہتے ہیں یار یہ بہت بولتا ہے. اور بھلے ایک بندہ کوئی غریب ہو، فقیر ہو، لیکن زبان کو کنٹرول کرتا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ سنجیدہ بندہ ہے، اس سے کچھ پوچھو یہ اچھا جواب دے گا، یہ صحیح سوچ بتائے گا. میرے استاد گرامی فرماتے تھے اگر 10 کتے بھونکتے ہوئے جا رہے ہوں، 10 کتے بھونکتے ہوئے جا رہے ہو اور تم اکیلے نکلنا چاہو تو تم نہ شیر کی طرح وہاں سے نکل جانا، 11واں کتا تم نہ بن جانا. مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 10 کتے تو بھونک رہے ہوں گے نا اپنی زبان سے، لیکن 11واں کتا تم نہ بن جانا، تم شیر ہی کی طرح چلتے رہنا، دیکھنا وہ کچھ دور جا کے بند ہو جائیں گے. تو جو بندہ اپنی زبان کو خاموش کر لے گیا، اپنی زبان پر کنٹرول پا گیا، سمجھو من سمتا نجا، اللہ نے اس کے لیے نجات رکھی ہے، پھر وہ کامیاب ہو گیا بندہ. اب دیکھا جائے تو عموماً جو ہمارے درمیان سے رشتے ٹوٹتے ہیں، ہماری دوستیاں ختم ہوتی ہیں، ہمارے بھائی چارے میں جو بادھا پڑتی ہے، اس کی اہم اور بنیادی وجہ زبان ہوتی ہے. زبان سے کچھ کلام ہم ایسا کر لیتے ہیں، کچھ جملے ایسے نکالتے ہیں جو میرے سامنے والے بھائی کو ناگوار گزرتا ہے، اس وجہ سے بندے کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اس وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک موٹی بات بتاؤں کہ بندہ اس حد تک کامیابی پا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان کو روک رکھے، اور جو زبان کو روکنا نہیں جانتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ کامیابی جو ہے، پہلی منزل، سیڑھی، جو کامیابی کی پہلی سیڑھی وہ تمہاری زبان ہے. آپ کہیں کسی جگہ انٹرویو دینے کے لیے جائیں اور صلاحیتیں آپ کے اندر بہت زیادہ ہوں، آپ بہت زیادہ صلاحیتوں کے حامل ہوں، بہت ایکٹیو رہتے ہوں، لیکن جو انٹرویو لے رہا ہو اس کے سامنے زبان درازی کر دیں، کیا آپ کو انٹرویو مطلب لے گا؟ وہ کیا سامنے بٹھانا پسند کرے گا؟ نہیں نا. بھلے اگرچہ سمندر کی جتنی تمہارے اندر صلاحیتیں موجود ہو، وہ بندہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرے گا، زبان چل گئی نا. اور اگر ایک بندہ صلاحیتیں بالکل نہ ہو، خاموش بیٹھا ہے، تو لوگ نا اس کے پاس جاتے ہیں. شما چیشت کے دیدہ باشد تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد. یہ بڑا مشہور شعر ہے کہ جب تک بندہ خاموش رہتا ہے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں. ہم اگر آپ کے سامنے بولے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ مولوی ہے، مولانا ہے، قاری ہے، حافظ، کچھ پتہ نہیں چلے گا جاہل ہے کون ہے. اگرچہ ہم سر پہ دستار سجائیں تو آپ کو پہچان تو ہو جائے گی کہ یہ مولانا ہے، لیکن جیسے ہم زبان کھولیں گے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرس نہ ہفتہ باشد، جیسے زبان کھولیں گے آپ سمجھ جائیں گے کس کیٹیگری کا ہے، یا عالم ہے، حافظ ہے، یا جاہل ہے، یا پھر یہ لبادہ اڑ کیا ہے. زبان کھلی بندہ پہچان گیا. تو زبان ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا آلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جس کے ذریعے سے بندے کی پہچان ہوتی ہے. آپ کی اچھی اور برائی کی پہچان آپ کی زبان کرواتی ہے. آپ کی زبان، تمہارے اندر اگر سلامتی ہے زبان کی طرف سے تو سمجھ لینا کہ آپ جو ہے خوشحال آدمی. تو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ زبان اعضائے بدنیہ کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ اعضائے بدنیہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں زبان سے، بہنا تو خاموش رہنا ورنہ پھر بڑا پچھتانا پڑے گا. تو کہے کہ 32 جبڑوں کے بیچ دب جائے گی، پٹائی تو میری پیٹ کی ہو جانی ہے، دھلائی تو میری ہوگی، گالی تو میرے ماں باپ کو پڑے گی، تو کہے کہ چپ ہو جائے گی. تو جو بندہ زبان کو خاموش کرنا جانتا ہے وہ نجات کا پھر اہل ہے. اور اگر زبان کا یہ اہم رول نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب یہ نہ فرماتے من سمتا نجا، جو خاموش ہوا اس نے نجات پالی. اگر آپ نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. اگر آپ جو ہے سنجیدہ شخص بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس دور میں سنجیدہ شخص کی ہی مان ہوتی ہے، سنجیدہ شخص کو ہی لوگ اہمیت دیتے ہیں، غیر سنجیدہ کو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا. ایک بندہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن اس کی زبان بڑی جو ہے فالتو باتیں بولتی ہے، بڑی جو ہے بدتمیز ہے، تو لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے. اس کی خوبصورتی کو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے،
کیونکہ زبان میں نا بندے کے سینے کے اندر اللہ نے دل دیا ہے اور دل میں احساس دیے ہیں. دل میں محبت ہے, دل میں غم ہے, دل میں پیار ہے, دل میں الفت ہے, دل میں نفرت ہے. لیکن جب بندہ زبان سے کچھ کہتا ہے تو یا تو بندہ دل میں اترتا ہے یا تو پھر دل سے اتر جاتا ہے. یا تو وہ بندہ زبان سے کہے گا تو یا تو دل میں اتر جائے گا یا تو پھر دل سے اتر جائے گا. اب طے آپ کو کرنا ہے کہ ہم سامنے والے کے دل میں اتریں یا دل سے اتر جائیں. تو اگر پیار سے اچھی گفتگو کرنے والے ہیں آپ تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے دل میں اتر جائیں گے. اور اگر پیار نہیں ہے, محبت نہیں ہے, منہ پر کہنے کی عادت ہے, کھلا کہنے کی عادت ہے, وہ جو لوگ کہتے ہیں, تو سمجھ لو آپ اس بندے کے دل سے اتر جاؤ گے. اور ایک بار بندہ زمانے کی ٹھوکریں کھا کے گرے تو وہ اٹھتا ہے اور ضرور اٹھتا ہے, لیکن اگر نظروں سے گر جائے, زبان کے تیر سے گھائل ہو کے اگر بندہ گرے تو پھر وہ زندگی میں کبھی نہیں اٹھتا. پھر اگر وہ کبھی نظر آ بھی جائے تو بندہ بچ بچا کے اس کے سامنے سے نکل جاتا ہے. یار بڑا ظالم ہے.